اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارے خواب بس یوں ہی ہیں، بے ترتیب کہانیاں جو نیند میں ہمارا ذہن بنتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ان میں کوئی گہرا راز چھپا ہو؟ آج ہم خوابوں کی اسی پراسرار دنیا کی چھپی ہوئی طاقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہی ہے کہ خواب واقعی بے معنی اور بے ترتیب ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہمارے ذہن کی وہ زبان ہے جس سے ہم سمجھنا بھول گئے؟ کیا ہو اگر یہ خواب محض شور نہ ہو بلکہ اہم اشارے ہوں؟ اور یہ خیال کوئی نیا نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے ارسطو جیسا فلسفی کہہ گیا تھا کہ بیماریوں کے ابتدائی آثار نیند کی حالت میں زیادہ واضح ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اس عام سوچ کو چیلنج کرتی ہے کہ خواب محض بے معنی ہوتے ہیں۔ تو ارسطو کی اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں اور خوابوں کے سب سے حیران کن پہلو کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے خواب ہمارے جسم کے لیے ایک ارلی وارننگ سسٹم یعنی ایک ابتدائی انتباہی نظام بن سکتے ہیں۔ سائنس میں اس کے لیے خاص اصطلاح ہے پروڈرومل ڈریمز۔ یہ وہ خواب ہیں جو کسی بیماری کی علامات ظاہر ہونے سے بھی پہلے جسم میں ہونے والی بہت ہی باریک تبدیلیوں کو محسوس کر لیتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ہمارا لاشعور ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ سنو، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت ہی دلچسپ مثال ہے۔ ایک شخص کو مسلسل ایک پریشان کن خواب آ رہا تھا کہ ایک چوہا اس کے پیٹ کے نچلے حصے پر حملہ کر رہا ہے۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک ڈراونا خواب لگتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد ہی اس شخص میں ڈیوڈینل السر کی تشخیص ہوئی، یعنی خواب کا وہ چوہا دراصل اس کے جسم کا اپنا اندرونی سگنل تھا جو اسے آنے والے طبی مسئلے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ کئی بیماریوں کے اپنے مخصوص خوابوں کے سگنل ہو سکتے ہیں، جیسے زکام سے پہلے خواب میں گلا گھٹنے کا احساس یا مائیگرین سے ٹھیک پہلے سر پر چوٹ لگنے کا خواب۔ کبھی کبھی تو پیغام اتنا صاف ہوتا ہے کہ تشخیص سے پہلے ہی خواب میں کینسر کا لفظ دکھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خوابوں کا اچانک زیادہ آنا یا ان کا پرتشدد ہو جانا بھی ایک اہم اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات شاید یہ ہے، جو پرشدت خواب ہوتے ہیں نا، جن میں سونے والا شخص لاشعوری طور پر حرکت کرنے لگتا ہے، وہ پارکنسنز جیسی بیماریوں کی علامت ہو سکتے ہیں، اور یہ اشارے بیماری کی باقاعدہ تشخیص سے 10 سال پہلے تک ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پورے 10 سال! یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو خواب صرف جسم کے لیے ابتدائی انتباہی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ذہن کے لیے ایک قسم کی ورکشاپ بھی ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں ہمارا دماغ پریکٹس کرتا ہے اور خود کو مضبوط بناتا ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ آف نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اس وقت بھی کام کر رہا ہوتا ہے، خاص طور پر دن بھر کے تجربات اور جو مشکل لمحات گزرے ہوں انہیں پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ خواب اصل میں ان یادوں کو سلجھانے اور ذہنی طور پر لچک پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس عمل کو ڈریم ورک کہتے ہیں، اور اس کے لیے کئی دلچسپ تکنیکیں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا ڈریم میپس ہیں جہاں خواب کو لفظوں کے بجائے تصویروں سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر راشومون اپروچ ہے جس میں ایک ہی خواب کو الگ الگ کرداروں کے نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس سے بہت گہرائی ملتی ہے۔ اور ایمباڈیڈ ڈریم ورک میں خواب کے احساسات کو جسمانی طور پر محسوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ سب طریقے خوابوں کی گہرائی میں اترنے اور ان سے کچھ سیکھنے کے لیے بہت طاقتور اوزار ہیں۔ ابھی تک ہم نے خوابوں کو ایک انفرادی، ایک ذاتی تجربے کے طور پر دیکھا ہے، جیسے کہ ایک ایسی فلم جو صرف ایک انسان کے لیے چل رہی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر خواب ایک پرائیویٹ مووی نہ ہو بلکہ ایک پبلک براڈ کاسٹ ہو جو ہمیں دوسروں سے جوڑتا ہو؟ اس میں دو بالکل مختلف نظریات ہیں۔ مغربی نفسیات عام طور پر خواب کو ایک انسان کے اپنے ذہن کی پیداوار مانتی ہے، لیکن اگر ہم بہت سی ایشیائی ثقافتوں کو دیکھیں تو وہاں خواب کو خاندان، برادری، یہاں تک کہ اپنے بزرگوں کی دنیا سے جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی خواب صرف فرد کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے رشتوں کے بارے میں بھی ہیں۔ اور اس کی حقیقی مثالیں بھی ہیں، جیسے چین میں اگر خواب میں کوئی بزرگ نظر آئیں تو یہ ایک اچھی علامت مانی جاتی ہے۔ جاپان میں نئے سال کا پہلا خواب، جسے ہاتسویومے کہتے ہیں، وہ پورے سال کی قسمت کا آئینہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ملیشیا کے سینوئی قبیلے میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے خوابوں میں ڈر کا سامنا کریں تاکہ اصل زندگی میں بھی بہادر بن سکیں۔ شاید سب سے گہرا اور سب سے عام اجتماعی خواب کا تجربہ اپنے کسی گزر چکے عزیز سے ملاقات کا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پیاروں کو کھونے کے بعد وہ انہیں خواب میں دیکھتے ہیں، اور اکثر یہ صرف ایک یاد نہیں بلکہ ایک بالکل حقیقی ملاقات جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ تجربہ جتنا گہرا ہے اتنا ہی عام بھی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں تقریباً نصف بالغ افراد نے ایسے وزیٹیشن ڈریمز کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے۔
اور جب اس ڈیٹا کو مزید دیکھا جائے تو اور بھی دلچسپ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین میں سے 56% نے ایسے خواب دیکھے ہیں، جبکہ مردوں میں یہ شرح 36% ہے۔ یہ کافی نمایاں فرق ہے، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خوابوں میں قدیم حکمت بھی ہے اور ثقافتی اہمیت بھی۔ اب اس سفر کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ اندرونی دنیا جدید ٹیکنالوجی سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ صدیوں سے خوابوں کی تعبیر انسان ہی کرتے آئے ہیں، لیکن اب میدان میں ایک نیا کھلاڑی ہے، مصنوعی ذہانت۔ محققین نے یہ جانچنے کا فیصلہ کیا کہ کیا چیٹ جی پی ٹی جیسا AI ماڈل خوابوں کو سمجھنے میں ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور اس تجربے کے نتائج بہت ہی دلچسپ تھے۔ جن لوگوں نے حصہ لیا انہیں چیٹ جی پی ٹی کی تعبیر کسی حد تک درست لگی، مطلب اس نے کچھ کام کی باتیں تو بتائیں، لیکن جب انسانوں نے آپس میں، چاہے وہ تھراپسٹ ہوں یا ایک گروپ، اس خواب پر بات کی تو اس سے کہیں زیادہ گہرائی اور کہیں زیادہ نئے پہلو سامنے آئے۔ تو اس سب سے ایک بہت اہم نکتہ نکلتا ہے۔ ٹیکنالوجی ہمیں تجزیہ دے سکتی ہے، پیٹرن بتا سکتی ہے، لیکن معنی کی تلاش، اصل مطلب کو ڈھونڈنا، یہ ایک بہت ہی انسانی عمل ہے۔ اس کے لیے ہمدردی اور ایک دوسرے کے تجربات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیز فی الحال صرف انسان ہی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں آ کر ایک آخری سوال ذہن میں اٹھتا ہے۔ ہم خوابوں کو ڈی کوڈ کرنے، ان کا تجزیہ کرنے کے لیے نئے سے نئے ٹولز بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان پیغامات کو سننے میں بھی بہتر ہو رہے ہیں؟ وہ پیغامات جو ہماری اندرونی دنیا ہم تک پہنچا رہی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔